السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو اندر ویڈیو. تو فرینڈس، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کینیڈا میں جب کوئی فرسٹ ٹائم لینڈ ہوتا ہے، کینیڈا میں آتا ہے کوئی نیو کمر، تو اس کو جاب لینے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپس کون کون سے پروسیجرز کو فالو کرنا ہے تاکہ وہ جاب حاصل کر لے، تو آپ اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں. پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، ایک ایک اسٹیپ کو میں الگ سے ایکسپلین کرنے والی ہوں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. فوراً سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے لازمی ان لوگوں تک شیئر کریں جنہیں یہ ویڈیو فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو فرینڈس، میں آج آپ کو بتاؤں گی ہر سٹیپ الگ سے ایکسپلین کروں گی. سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو فرینڈز، جاب کے حوالے سے آپ لوگوں کی بہت ساری کوائریز آ رہی تھیں، بہت سارے کویسچنز آ رہے تھے لوگوں کے، اور بہت مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لیا. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ ہم پہلے سے جتنا پریپیئر ہو کر آتے ہیں ہمارے لیے اتنا بینیفیشل ہو جاتا ہے. تو فرینڈ، سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ آفٹر لینڈنگ آپ کو سب سے پہلے تو اپنے جو یہاں کے لیگل ڈاکیومنٹس ہیں وہ لینے ہیں. لیگل ڈاکیومنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو آپ کے سن نمبر ملنا چاہیے، اور جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے الگ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ آئی ڈیز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری ان کو لے لینی چاہیے. اور بینک اکاؤنٹس اپنے بنوا لینے چاہیے. آپ کو اپنا پروونشل آئی ڈی جو ہے وہ بنوا لینا چاہیے. آپ کے جو پی آر کارڈز ہوتے ہیں وہ آپ کو لے لینے چاہیے ایز سون ایز پاسبل. کچھ چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو وقت لیتی ہیں، جو خود ہمیں بائی پوسٹ ملنی ہوتی ہیں. تو جیسی وہ ہمیں بائی پوسٹ ملے تو اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ فوری طور پر جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہمیں یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. تو یہ لیگل ڈاکیومنٹیشن ہر جگہ ضروری ہوتی ہے جہاں بھی آپ نے جانا ہے. جس طرح ہم اپنے کنٹری میں اپنے آئی ڈی کارڈ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو یہاں کینیڈا میں ہم اپنے ان لیگل ڈاکیومنٹس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جو ہمارے لینڈنگ پیپرز ہیں وہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. وہ تو ہمیں ہر وقت فل اینڈ تک لائف ٹائم ہمیں وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں. وہ کبھی بھی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی. اس میں ہمارا جو نمبر ہوتا ہے، ایک طرح سے وہ آئی ڈی ہوتا ہے ہمارا، وہ ہمیں سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. تو جہاں بھی ہم جائیں گے، جابس کے لیے اپلائی کریں گے، تو ریکروٹرز جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو فوری طور پر مانگ سکتے ہیں ہم سے، اور ہمیں شو کرنا ہوتا ہے. اور جاب کی اپلائی کرنے کے دوران بھی وہ ہم سے ہمارا اسٹیٹس پوچھتے ہیں کہ کیا ہم واقعی کینیڈا میں کام کرنے کی ہمیں پرمیشن ہے کہ نہیں ہے، ہم ورک پرمٹ پر ہیں، پی آر پر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کہ کون سے ویزا پر ہیں. تو وہ اس چیز کو سب سے پہلے پوچھتے ہیں. تو فرینڈز، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کینیڈا آ جاتے ہیں، اپنی ڈاکیومنٹیشن کر لیتے ہیں، اپنا فوری طور پر جو رہائش ہے اس کا انتظام کر لیتے ہیں، تو ہمیں فوری طور پر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اب جابس کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو یا تو یہ بات ہے کہ آپ کے پاس ریفرنس ہے، آپ کو ریفرنس پہ جاب مل رہی ہے تو بیسٹ ہے، اس سے اچھا کچھ نہیں ہے. کیونکہ آپ کو بہت سارے خواری سے بچ کے آپ ایزیلی جاب میں انٹر ہو جاتے ہیں. وہ ایک ایزی پروسیس ہے. اگر آپ کے پاس ریفرنس ہے آپ ضرور اس کو یوٹیلائز کریں اور جاب لے لیں. اگر ریفرنس نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ سارا کچھ اب میں بتانے لگی ہوں. وہ یہ کہ آپ نے سب سے پہلے جانا ہے گورنمنٹ کی کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ان چیزوں کو ایکسپلین کیا تھا. اب میں ذرا اس کو مزید فردر ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے لگی ہوں. یہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں جو گورنمنٹ آف کینیڈا کے انڈر کام کرتی ہیں. گورنمنٹ آف کینیڈا ہی ان کو فنڈس پرووائڈ کرتی ہے، اور یہ آرگنائزیشنز نیو کمرس کو اسپیشلی سپورٹ کرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک آرگنائزیشن جس کا کام ہی یہ ہے کہ میں نے نیو کمرس کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو جابز میں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، تو وہ کیوں نہیں ہمیں سپورٹ کرے گی. تو اگر میں اپنے پروونس کی بات کروں، برٹش کولمبیا کی، جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، ادھر بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں. جیسے کہ سب سے جس کا فرسٹ نمبر پہ میں نام لوں گی وہ ہے ورک بی سی. ورک بی سی اسپیشلی اسی چیز کا کام کرتے ہیں ورک بی سی والے، کہ وہ نیو کمرس کو جابز میں ہیلپ کرتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ میں جس کو جانتی ہوں وہ ہے ڈائیورس سٹی. ڈائیورس سٹی جو ہے یہ بھی نیو کمرس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ہمیں سیٹل ہونے میں ہیلپ کرتے ہیں. ہمیں جو بھی مینٹلی مطلب جو ہمارے کہہ لیجیے کہ ہم پریشانیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ہیل کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرامز لانچ کرتے ہیں جس سے ہم یہاں ایڈجسٹ ہو جائیں، ہمیں آسانی ہو جائے یہاں ایڈجسٹ ہونے میں. تو انہی پروگرامز کو جو لوگ جوائن کرتے ہیں پھر یہ آگے انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جابز لینے میں. فار ایگزامپل، اب جیسے میں نے ان کا ایک پروگرام میں انرولڈ ہوں، وہ ہے اسپیسیفکلی ویمن کے لیے ہیل پروگرام ہے.
اس میں مجھے آئیڈیا نہیں ہے ابھی فی الحال کہ کیا کریکولم ہوگا. انہوں نے جو تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا دیا وہ یہ کہ ہم جس طرح انیشیل سٹیجز میں ہمیں پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں, ایک اسٹرگلنگ فیز ہوتا ہے, اس میں انسان تھوڑا سا مینٹلی ڈسٹرب بھی ہو جاتا ہے, ڈپریشن, اسٹریس, انگزائٹی, یہ چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں, تو ہم ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. تو جو انسان وہ کورس لے گا, جو لڑکی جو خاتون اس کورس میں انرول ہوں گی, انہیں یہ دیں گے 2000 پوائنٹس. 2000 پوائنٹس کا یہ مطلب ہے کہ اب میرے پاس جو 2000 پوائنٹس ہیں, $2000 سمجھ لیں اس کو, ٹھیک ہے, ان سمپل ورڈس, میں ان $2000 کو, وہ مجھے پیسے ڈائریکٹلی نہیں دیں گے, لیکن میں ان پوائنٹس کو یوز کر کے کوئی بھی کورس لے سکتی ہوں. فار ایگزامپل ایک کورس 600 کا ہے تو وہ مجھے فری میں مل جائے گا. پھر میں فردر کوئی کورس لیتی ہوں 400 کا, وہ مجھے مل جائے گا, تو یہ 1000 ہو گئے میرے. اسی طرح میں مزید 1000 کا بھی کوئی کورس لے سکتی ہوں. تو اس طرح میرے پاس کتنی ساری سکلز ہو جائیں گی. 4-5 طرح کے کورسز اگر میں کر لیتی ہوں, ان کے کورسز کے موسٹلی یہی ریٹس ہیں, کوئی 6000, کوئی 600, کوئی 700, کوئی 400, کوئی 200, اس طرح سے ڈفرینٹ ریٹس ہوتے ہیں. میں وہ سارے کورسز فری میں اویل کر سکتی ہوں. تو یہ ایک ڈائیورسٹی کا میں نے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اس کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے, اس کا نام ہے آپشنز بیسیکلی ڈفرینٹ اس کے گولز ہیں, لیکن وہ جابس میں بھی نیو کمرز کو سپورٹ کرتا ہے اور ریزیومے بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. وہ بھی اس طرح کی ورک شاپس کرواتے ہیں جس میں وہ لائسنسز دیتے ہیں, سیم ایز ڈائیورسٹی. ان کا میں نے ابھی تک کوئی کورس میں انرول تو نہیں ہوئی, میرے پاس ایک اپرچونیٹی تھی, بٹ اسی ٹائمنگ میں مجھے ڈائیورسٹی سے کورس مل رہا تھا تو میں نے اس میں اپنے آپ کو انرول کر لیا. تو اس طرح سے ہمارے پاس بہت ویرائٹی آف آپشنز ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور ادارہ ہے, اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, کیریئر کر کے کچھ ہے, وہ بھی بہت اچھا ہے. وہ بھی ہمیں آگے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دلانے میں ہیلپ کرتا ہے, ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ جو آگے ہماری کوالیفیکیشن ہے, ہماری ایجوکیشن ہے, نہ صرف ہمیں یونیورسٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں, ہمیں ایڈمیشنز دلواتے ہیں, بلکہ ہمارے جو فنڈز ہوتے ہیں اس میں بھی وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ سارا پیسہ گورنمنٹ آف کینیڈا ہی ان کو دے رہی ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور ادارہ ہے YMCA کے نام سے, اور بھی بے تحاشا ہیں, بہت سارے ہیں. یہ وہ ہیں جن سے میرا پرسنلی کانٹیکٹ ہوا ہے, جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں, اور میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. اب فرینڈس, اس کو اگر میں مزید اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو ورک BC میں گئی, ہوتا مطلب وہاں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے. ورک BC ہم گئے, فار ایگزامپل ہم نے وہاں اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا. اب ہم ورک BC کے رجسٹرڈ کلائنٹس ہیں, اور کہہ لیجیے, اور وہاں ہمیں ہمارا اپنا ایک کاؤنسلر ملتا ہے, جو ایک پرسن ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمارا سارا کیس چل رہا ہوتا ہے, جس نے ہمیں جاب میں ہیلپ کرنی ہوتی ہے. ہم نے فرسٹ میٹنگ میں ہی اس بندے کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارے کیا گولز ہیں, ہماری کیا کوالیفیکیشن رہی ہے, ہمارا ورک ایکسپیرینس کیا رہا ہے. اس ورک ایکسپیرینس اور کوالیفیکیشن کی بیس پہ وہ ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ آپشنز ہیں, آپ یہ اسکلز لے کر جو انیشیل جابز ہوتی ہیں, جو کہہ لیجیے کہ جو اسٹارٹنگ جاب ہے, وہ آپ کو مل جائے گی اگر آپ یہ لائسنس لے لیں گے. تو اس کے بعد وہ ہمیں وہ کورسز کرواتے ہیں. اس کا ٹکٹ, کورس کے دوران جو لنچ کا ہے کارڈ, وہ بھی دیتے ہیں. مطلب ہمیں ایک ایک چیز پہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ کورس تو فری میں ہم کر ہی رہے ہیں, ساتھ ہی ہمیں آنے جانے کا خرچہ بھی ہمارا بچ جائے گا. ہمیں کھانے کے لیے بھی وہ ایک جو کارڈ دیتے ہیں, وہ آلدو کھانا ہم اپنا خود ارینج کر رہے ہوتے ہیں, مگر اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ویسے ہی بینیفٹ مل جاتا ہے. تو یہ بینیفٹس ہیں جو گورنمنٹ آف کینیڈا دے رہی ہے ہر نیو کمر کو. پھر اس طرح سے ہماری اسکل امپروو ہو جاتی ہے, ہمیں ان کے ورک کلچر کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. جب ہم کورس کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, ہمارے کنیکشنز بلڈ ہونے کا چانس بڑھتا ہے. جو ہماری ٹیچرز ہوتے ہیں وہاں پہ, ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں یہ بھی ہوتا ہے, جیسے میں گئی تھی کورس میں, تو وہاں میرے ساتھ ایک خاتون تھی, انہوں نے مجھے کچھ جابس کے بارے میں بتایا کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ایک ادارہ ہے جو ہائرنگز کر رہا ہے, اگر آپ وہاں اپلائی کریں گی تو وہاں جاب کا چانس ہے. تو اس طرح لوگوں سے مل کر جو بات ہوتی ہے نا, وہ ہمیں آن لائن یا ایسے خود گھر بیٹھ کے نہیں پتہ چلتی. تو ہمیں ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوں اور ان سے ملیں. تو یہ ہے جی طریقہ, ان آرگنائزیشنز کے پاس جا کر ہم یہ اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد جو تھرڈ سٹیپ ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز, وہ ہے ریزیومے بنانا. جب آپ یہ کورس ان آرگنائزیشنز کے پاس چلے جاتے ہیں, ان کے پاس رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, تو انہی آرگنائزیشنز کی ہی ریزیومے میکنگ ورک شاپس ہوتی ہیں. ان ورک شاپس میں آپ جائیں,
ان کو اٹینڈ کریں. وہ آپ کو پورا طریقہ سکھائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے وہ ریزیومے بنانا ہے جو واقعی یہاں ایکسیپٹیبل ہے. ریزیومے ہم تو اچھا بنا لیتے ہیں, ہم اس کو بڑا اچھا اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں, اس میں اپنی بہت تعریفیں ہم نے لکھی ہوتی ہیں, مگر وہ یہاں پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے. اس میں وہ مانگتے ہیں کوانٹٹی لکھیں آپ ہر چیز کی. اگر فار ایگزامپل آپ نے ایک اپنی اسکل مینشن کی ہے کہ میں نے اتنی سیلز کی, تو آپ مینشن کریں کہ میری سیلز کی وجہ سے کمپنی کو اتنے پرسنٹیج کا فائدہ پہنچا. ایک چیز پرسنٹیج میں لکھیں یا کوانٹٹی نمبرز میں لکھیں, کوانٹیفائی کریں اپنی اچیومنٹس کو. تو یہ ریزیومے کے اندر یہ اس طرح سے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ہی پریسائز کر کے لکھیں, ایگزیکٹ پوائنٹس بنا کے لکھیں, بالکل لمبی چوڑی بات نہ لکھیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں. میں انشاءاللہ ریزیومے پہ الگ ایک آپ کو ویڈیو بناؤں گی جس میں میں ساری چیزیں ایکسپلین کروں گی. اور ریزیومے جو ہوتا ہے وہ ہم جو ATS کے اکارڈنگ بناتے ہیں, ایپلیکنٹ ٹریکنگ سسٹم کہتے ہیں ATS کو, تو وہ والا جو ریزیومے ہے وہی صرف آن لائن اپلیکیشنز میں اپروو ہوتا ہے. جب ہم آن لائن اپلائی کر رہے ہیں تو ہمیں ATS کے بغیر والا ریزیومے ہم نہیں ڈال سکتے. وہ ان کا ٹریکنگ سسٹم ہے, وہ اسی کے اکارڈنگ وہ ایکسیپٹ اسی کو کرتے ہیں صرف. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان پرسن جا کر کسی آرگنائزیشن میں اپنا ریزیومے دیں تو پھر ہم ATS کے بغیر والا دے سکتے ہیں, لیکن وہ بھی پیٹرن وہی ہونا چاہیے جو کینیڈین سسٹم کے اکارڈنگ ہے. پاکستان والا یا اپنے کنٹری والا ریزیومے ہم یہاں آ کر نہیں چلا سکتے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 4th سٹیپ کی, تو 4th سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اب اپلائی کرنا ہے جابس کے لیے. ٹھیک ہے, اپلائی میں وہی بات ہے کہ یا تو آپ آن لائن کریں گے یا آپ ان پرسن کریں گے. آن لائن اپلائی کرنے کا بیسٹ طریقہ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ آپ اس کمپنی کے ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ جو ان کا کیریئر کا جو کہہ لیجیے ایک آپشن ہوتا ہے, کیریئر والے آپشن میں جائیں اور وہاں پہ ان کی ساری جابز آ جاتی ہیں. اور انہی جابس میں سے جو آپ کی ڈیزائرڈ جاب ہے آپ پہلے اس جاب کو دیکھیں, اس جاب کے اکارڈنگ پھر ریزیومے اپنا کنسٹرکٹ کریں, خود اس کے حساب سے کسٹمائزڈ ریزیومے بنائیں. جو بھی جاب آپ کو وہاں اس ویب سائٹ پہ اپنے رول کے اکارڈنگ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے صحیح ہے, سوٹیبل ہے, آپ اس جاب پہ جائیں اور اس کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو اچھی طرح سے ریڈ کریں, اس کو سمجھیں کہ یہ چیزیں ہیں. پھر اسی کے مطابق ایگزیکٹلی آپ اپنا ریزیومے بلڈ کریں, خود بنائیں. اور اگر کور لیٹر ریکوائرڈ ہے تو کور لیٹر بھی بنائیں. کور لیٹر ایک اچھی چیز ہے, وہ آپ کے ریزیومے کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے اور ریکروٹر کو ایک زیادہ سمجھ لیں کہ ایک الگ سے بھی ایک ایڈیشنل چیز مل جاتی ہے آپ کے ریزیومے کو دیکھنے کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو کرنی ہیں. جو زیادہ اچھی جابز ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جاب مجھے ضرور ملنی چاہیے, ان کے لیے تو آپ لازمی یہ محنت کریں کہ آپ ہر جاب کے لیے الگ ریزیومے بنائیں اور الگ کور لیٹر بنائیں, اور پھر اس کو اچھے طریقے سے PDF میں کر کے اچھا سا اس کو جیسے اس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ PDF اس کا بنا کے وہ پھر آپ سیو رکھیں اپنے پاس اور پھر وہ وہاں سینڈ کریں. اور وہ سیم ریزیومے آپ کہیں اور سینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں کور لیٹر کے اندر اس ریکروٹر کا نام بھی لکھا ہوتا ہے. اب اس کو مزید ڈیٹیل میں اگر میں سمجھاؤں تو اگر ریکروٹر نے اگر وہاں پہ مینشنڈ ہے کہ دا مینیجر از ہائرنگ فار ایگزامپل, تو آپ لکھیں گے کور لیٹر میں ہائی مینیجر آئی ایم دس اینڈ آئی وانٹ دس, اس طرح کر کے بات کریں گے. آپ ایگزیکٹلی وہی نام لکھیں گے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے ریکروٹر کا. ہر جگہ مینیجر نہیں لکھ سکتے, جہاں پہ جو نام مینشنڈ ہے ہم اسی نام سے اس کو مخاطب کریں گے. تو اسی طرح اپلائی کرنے کے دوران ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا ہے کہ آپ ان پرسن جائیں, آپ جس ادارے میں جانا چاہتے ہیں, آرگنائزیشن میں جانا چاہتے ہیں, آپ اپنا ریزیومے لے کر جائیں اور انہیں جا کر دیں. اور اگر آپ نے آپ کی خواہش ہے کہ اسی پرٹیکولر ادارے میں ہی میں نے جاب کرنی ہے اور آپ اسی کا الگ سے کور لیٹر بنا سکتے ہیں تو ضرور وہ بھی بنا کر ان کو دیں. اور اس طرح ہر ادارے میں جا کر جتنی زیادہ آپ اسٹرگل کریں گے نا اتنا زیادہ چانس ہوگا آپ کی جاب کا. ان پرسن جا کر بات کرنے میں یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ بھی لیتے ہیں, ان کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. اچھا, ایک تو ہے آن لائن اپلائی, پھر آپ ان پرسن اپلائی کریں. دوسرا یہ کہ آپ انیشلی والنٹیئرنگ کے لیے بھی ضرور اپلائی کریں. والنٹیئرنگ آپ کو بہت اچھا ایک ورک ایکسپیرینس دے گی جو کہ فیوچر میں آپ کو پیڈ جابس میں ہیلپ کر سکتا ہے. جب آپ والنٹیئرنگ کا ایکسپیرینس اپنی ریزیومے میں ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ ایک بڑی اچھی چیز ہو جاتی ہے. تو جہاں بھی موقع ملے
ہر کمپنی کے ویب پیج پہ جا کر آپ دیکھیں ان کا والنٹیئرنگ. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے ادارے ہیں جن کے پاس آپ جا رہے ہیں انہی کے اندر آپ والنٹیئرنگ سٹارٹ کر دیں, کیونکہ ان سے آپ کا ایک طرح کا ایک تعلق بن چکا ہوتا ہے, ایک کنیکشن ہوتا ہے, آپ کو وہاں کا ورک کلچر کا آئیڈیا ہوتا ہے, تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہے, اور ان کو والنٹیئرس کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو جب تک جاب نہیں مل رہی والنٹیئرنگ کے لیے اپلائی کریں. ایون والنٹیئرنگ میں بھی جگہ اویلیبل نہیں ہے, اس وقت اتنا زیادہ رش لگا ہوا ہے کہ والنٹیئرز بھی اس وقت بہت زیادہ ہو چکے ہیں کہ کمپنیز خود کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اور والنٹیئرز نہیں چاہیے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ کیا سچویشن چل رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ 5th اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ اپلائی کر رہے ہیں, اپنا ریزیومے آپ بانٹ رہے ہیں, جگہوں میں دے رہے ہیں, آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں, اسے ویسٹ نہ کریں. اس میں آپ کورسز لیں. یہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ورک بی سی کورسز کروا رہی ہے, ڈائیورسٹی کورسز کروا رہی ہے, اس طرح کے میکسیمم جتنے کورسز آپ لے سکتے ہیں اس ٹائم ڈیوریشن میں وہ لیتے رہیں. اپنی اسکلس کو امپروو کرتے رہیں. اس میں چاہے آپ کو 1 سال لگ جائے, 2 سال لگ جائیں, 3 سال لگ جائیں, جتنی زیادہ اسکلز ہیں آپ کا فیوچر اتنا بہتر ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو اب جیسے میں اس وقت بالکل انیشیل اسٹیج پہ ہوں, ابھی صرف ہمیں 1 مہینہ ہوا ہے, آلموسٹ 1.5 مہینہ ہوا ہے, اور ابھی ہمارا 2nd منتھ سمجھو چل رہا ہے, اور میں 2 لائسنس میں نے لیے ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے میرا ریزیومے امپروو ہوا ہے. مجھے کچھ کمپنیز سے رسپانس ملا ہے, اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جب ہم ہائرنگ سٹارٹ کریں گے تو ہم آپ کا کنسیڈر کریں گے. کیونکہ مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ جب میں اگر آتے ساتھ ہی اپنا ریزیومے بنا کر دیتی تو میرے پاس وہ لائسنسز تو نہیں تھے نا, تو ان لائسنسز کے بغیر میں اپلائی کرتی تو شاید وہ میرے ریزیومے کو کنسیڈر نہ کرتے. اسی طرح اگر میں اب مزید کورسز لے لوں گی, مزید اور زیادہ اپنی اسکلز امپروو کر کے وہ ایڈ کر لوں گی, تو اور زیادہ امپروو ہو جائے گا میرا ریزیومے, اور جو ریکروٹرز ہیں ان کو وہ چیز زیادہ نظر آئے گی, اور اس میں ایونچولی فائدہ ہوگا. اس کو اسکلز کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا کاؤنسلر ہوتا ہے, جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے آپ کے اسی رسپیکٹو ادارے میں, انسٹیٹیوٹ میں جہاں آپ جن کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, جہاں رجسٹرڈ ہیں, اس کاؤنسلر سے آپ مشورہ کریں, اس سے پوچھیں. ان کے اپنے کچھ جاب کوچز ہوتے ہیں ان اداروں کے, آپ اس کے ساتھ اپنی اپوائنٹمنٹ فکس کریں, اور اس اپوائنٹمنٹ میں پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں, کچھ ہڈن جاب مارکیٹس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو پورا سپورٹ کرتے ہیں. ایک بات میں آپ سے یہ کہوں گی کہ بس آپ امیدیں بہت زیادہ لگا کر نہ آئیں کہ وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے. وہ اس طرح کہ وہ آپ کا کوئی کام کچھ بھی کر کے نہیں دیں گے. وہ اب جیسے مجھے اتنا عرصہ ہو گیا وہاں جاتے ہوئے, مگر انہوں نے ابھی تک مجھے ریزیومے نہیں بنا کر دیا. ریزیومے میں نے خود بنانا ہے. ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں, میری اپوائنٹمنٹ ہے, ورک شاپ میری ہونی ہے, اس ورک شاپ میں جاؤں گی, پھر سے سیکھوں گی اور خود بناؤں گی, اور اس کے بعد اس کو چیک کریں گے, اور اگر انہوں نے مجھے کچھ گائیڈ کیا تو وہ چیزیں میں ایڈ کر لوں گی. کرنا مجھے سب کچھ خود ہے. یہ ایک بہت لینتھی پروسیس ہے, یہ سلو پروسیس ہے, یہ بہت جلدی ہونے والا پروسیس نہیں ہے, لیکن اس کا ایونچولی فائدہ ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, اور یہاں نہ جانے کا الٹا نقصان ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کر رہی ہوں کہ آپ ان اداروں میں ضرور جائیں, اور وہ آپ کو ضرور ہیلپ کریں گے. پھر آ جاتا ہے جی 6th اسٹیپ. 6th اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے پھر جیسے آپ کو کوئی کانٹیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشن, کوئی ادارہ, تو آپ نے ان کو فوری طور پر فوراً رسپونڈ کرنا ہے. کوئی بھی ای میل آئے, آپ نے روز اپنی ای میلز چیک کرنی ہے. جیسی ای میل آئے فوراً رسپونڈ کریں, کیونکہ وہاں فرسٹ کم فرسٹ کے حساب سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, والنٹیئرنگ میں بھی اور جابس میں بھی. جو فوری طور پر رسپانس دیتا ہے وہ اس کو پریفر کرتے ہیں بنسبت ان کے جو رسپانس نہیں دے رہے. تو یہ سارا ہے جو میں نے اسٹیپس میں شارٹ کر کے چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. اب وہ بات آتی ہے سب سے امپورٹنٹ, جو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں جاب مارکیٹ کیسی ہے, جابس لینا آسان ہے یا ڈیفیکلٹ ہے. تو فرینڈز, اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی کہ واقعی میں جابس یہاں پر نہیں ملتی. جیسے کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جابس بالکل نہیں ہیں, تو وہ بات ہے, واقعی نہیں ہے, جابس کم ہیں, کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. آبویسلی اب جابس کہاں سے لائیں وہ, تو ایسا نہیں ہے کہ مل نہیں سکتی, مل سکتی ہیں. تو بیسٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی نیو امیگرینٹس آ رہے ہیں وہ اپنے پاس بجٹ ضرور لے کر آئیں. وہ تو آبویسلی ہم لاتے ہی ہیں, اپنا جو پروف آف فنڈز ہوتے ہیں, اور یہاں آ کر شروع کے دنوں میں بچت کریں, اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول رکھیں, زیادہ خرچے نہ کریں, جو آپ کی بیسک نیڈز ہیں بس ان پہ رہیں, اور اس کے علاوہ
जॉब सर्च जॉब हंटिंग का जो प्रोसेस है, हिम्मत ना हारें, पीछे ना हटें, करते रहें करते रहें करते रहें। जिस तरह मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, जॉब सर्च की जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने यही कहा था कि आप 3-4 महीने का एक टाइम अपने जहन में रखें कि आपको लगेगा। तो एग्जैक्टली ऐसा है। अगर आप रियलिस्टिक होंगे, आपको पता होगा कि हाँ 3-4 महीने तो लगने हैं, आप अपनी मेहनत भी अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेहनत करेंगे, आपको कोई जल्दी नहीं होगी, आप रिलैक्स होके, हो सकता है आपको जल्दी भी जॉब मिल जाए, ठीक है। जितना हम रिलैक्स रखते हैं अपने माइंड को, हम उतना अच्छा फिर परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। और जितना आप फोकस्ड रहेंगे इस चीज़ पे, करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, इवेंचुअली आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। और जब कॉल्स आना शुरू होती हैं, इसका ये मतलब है कि लोग आपकी रेज्यूमे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी तक मैंने अपना बहुत अच्छा रेज्यूमे नहीं बनाया, मैंने ATS के अकॉर्डिंग अभी तक नहीं बनाया। इवन देन मुझे कुछ जगहों से थोड़ी बहुत कॉल्स आई हैं। वो कॉल्स इस तरह की हैं कि वो मेरे बारे में फर्दर डिटेल्स मुझसे पूछते हैं। वो कोई मुझे अभी उन्होंने इंटरव्यू के लिए तो नहीं बुलाया, लेकिन वो उन्होंने मुझसे इतना ज़रूर पूछा है कि आपका क्या स्टेटस है कनाडा में, कौन से आप वीज़ा पर आए हुए हैं, और इस तरह की बातें वो मुझसे पूछ रहे हैं। कुछ इन पर्सन में गई हूँ, उन लोगों ने भी मुझसे कुछ इंटरेस्ट लिया है मेरे रेज्यूमे में और पूछा कि अच्छा ये स्किल आपने कहाँ से सीखी थी, कैसे सीखी थी, और इस तरह की बातें। तो उससे थोड़ी तसल्ली होती है कि हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा रेज्यूमे जो है वो देखा जा रहा है। अभी मैंने इतना ज़्यादा अप्लाई भी नहीं किया, मैं वेट कर रही हूँ जब मैं अपनी रेज्यूमे वर्कशॉप अटेंड करूँगी, उसके बाद प्रॉपर रेज्यूमे बनाकर और भी ज़्यादा अप्लाई करूँगी। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसके भी बाद अगर जॉब नहीं मिलती तो फिर समझ में आएगा कि हाँ वाकई जॉब्स नहीं है। जॉब्स मिलना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो वाकई में है, इट इज़ नॉट ईजी। जॉब्स मिलना वाकई मुश्किल है, जॉब्स नहीं मिलती हैं। बस पेशेंस रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पेशेंस है और हार्ड वर्क है। ये 2 चीज़ें जो हैं ये जॉब्स लेने में बहुत काम आती हैं। 3-4 महीने का जहन में रख के आएँ कि 3-4 महीने जॉब्स नहीं मिलेंगी, 3-4 महीने का बजट लाएं और यहाँ आते साथ ही एक्टिवली मेहनत करें। डिफरेंट जगहों पर आप कोर्सेज लें, अपने लाइसेंसेस लें। ये चीज़ें जितना जल्दी करेंगे, जितने अच्छे तरीके से करेंगे, आपका उतना ज़्यादा चांस बढ़ता जाएगा कि आपको इवेंचुअली एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और जो भी जॉब मिले उसको ज़रूर लें, चाहे वो कोई ऐसा काम है जो आपको नहीं भी पसंद और आपको लेकिन मिल रही है, ऑफ़र मिल रही है, सिर्फ सामान उठाने का भी अगर काम है ना, जॉब ज़रूर लें। एक बार जॉब मार्केट में एंटर हो जाना ही एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये कोई भी नहीं इस चीज़ को देखता कि क्या काम है। कोई काम छोटा नहीं तस्वुर किया जाता, हर काम को इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि यहाँ जॉब का मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। आपको पार्ट टाइम मिल रहा है आप वो भी करें, आपको फुल टाइम मिल रहा है, जो भी काम मिल रहा है आप लें। एक बार मार्केट में एंटर होना टफ होता है, उसके बाद फिर तरक्की करना इतना वो नहीं है चैलेंजिंग, क्योंकि यहाँ इनिशियल जो वेजेस हैं वो इतने हैं कि हम अपना बेसिक गुजारा कर सकते हैं। तो इसीलिए जॉब का ले लेना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सोचना कि मुझे वो जॉब मिले जो मेरे कंट्री में थी, तो इस सोच के साथ वेट करते रहना, इंतज़ार करते रहना, ये मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। अगर आपके साथ फैमिली है आपकी, तो आपको ज़रूर जो है बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और किसी भी चीज़ में जहाँ भी जॉब मिलती है पैसे कमाने स्टार्ट कर देने चाहिए। और मीनवाइल आप अपनी फील्ड को भी परस्यू करें, उसमें कोर्सेज़ लें, उसमें क्लासेस ज्वाइन करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला आपका अच्छा गुजारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो को लाजमी उन सब लोगों के साथ शेयर करें जो जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, और चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं। किस तरह से हम बाकी कंट्रीज़ से कनाडा आ सकते हैं, इमिग्रेट कर सकते हैं, उसके जो प्रोसेसेस हैं मैं उसमें आप लोगों की हेल्प करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।